ہمیں جوائن کیا ہے جناب احسان مبارک صاحب نے پنجاب سے۔ احسان مبارک صاحب، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ احسان مبارک صاحب اپنا تعارف کراتے چلیں ہمارے سامعین کو۔ جی، نام جیسے کہ آپ نے بتا دیا احسان مبارک، اور اس کے علاوہ جیسے آج آپ نے میرا تعارف اپنی پوسٹ میں بھی لکھا بطور سیاح، تو ایک ٹورسٹ ہوں، اور سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں اپنے سننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ میں آر ٹی جے کا ایک کارکن ہوں، اور 90s میں 96 97 میں آر ٹی جے کا پنجاب پروونس کا میں پریس سیکرٹری تھا، اور اس کے بعد پھر سیاحت کا شوق جو ہے، اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو مجھے سیاحت کا شوق بھی آر ٹی جے سے ہی ملا، اور اس کی تفصیل میں اگر آپ کو بتاتا چلوں مختصراً، تو وہ یہ ہے کہ 96 میں ہمارے حضرت حضرت العالم محبوب سجن سائیں مد اللہ العالی کے بڑے ہی پیارے خلیفہ، جن کا وصال ہوا کچھ ماہ قبل، مولانا ریاست علی طاہری صاحب، انہوں نے مجھے اور کچھ دوستوں کو، جن میں ان کے صاحبزادہ صاحب جناب صلاح الدین ایوبی صاحب، اور ایک ہمارے دوست رانا عبدالوحید صاحب، اور اس طرح سے ایک اور ہمارے دوست زاہد صاحب، ہم 4 لوگوں کو، جس طرح سے ایک روایت چلی آ رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ سندھ سے طلباء کے وفد جو ہیں وہ پنجاب تشریف لاتے ہیں، تو 96 میں مولانا ریاست علی صاحب نے جو ہمیں کہا، ہمیں فرمایا کہ آپ لوگ بھی سندھ جائیں، سفر کر کے سندھ میں جا کے وہاں پہ جو طلباء ہیں، وہاں پہ جو آر ٹی جے کا کام ہو رہا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اور واپس آ کر یہاں دوستوں کو بتائیں۔ تو میری زندگی کا جو پہلا بڑا سفر تھا وہ آر ٹی جے کی ہی مرہون منت ہے۔ آر ٹی جے کے وفد کے ساتھ 96 میں پہلی دفعہ میں پنجاب سے جب سندھ گیا، تو پہلا جو ہمارا پڑاؤ تھا وہ بڑا ہی ایک خوبصورت شہر ہے جس کو میں بڑے پیار سے شہر الفت کہتا ہوں، ماتلی۔ ماتلی میں ڈاکٹر منور حسین برگڑی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور آر ٹی جے کے سابقہ مرکزی صدر ہیں، ان کی رہائش گاہ پہ ہمارا قیام ہوا، اور اس کے بعد ماتلی کے دوستوں مولانا محمد ہاشم طاہری، غلام قادر آزاد طاہری، عبدالستار راجپوت، عبدالستار جت، بہت سارے دوست ہیں، ممتاز صاحب تھے ایک ہمارے دوست۔ تو ان دوستوں کے ساتھ پھر ہم نے سندھ کے 3-4 اضلاع میں سفر کیا۔ اس سفر کے دوران مجھے بڑا فیسینیٹ کیا کہ ہم اپنے صوبے سے نکلے ہیں، کسی دوسرے صوبے میں آئے ہیں جہاں پہ کلچرل ڈفرینٹ ہے، جہاں کی زبان مختلف ہے، ہمیں بات کرنے میں بھی وہاں پہ دشواری ہوئی۔ سندھ میں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اردو نہیں سمجھ پاتے آسانی سے، اور اس وقت ہمیں سندھی بھی نہیں آتی تھی۔ تو یہ چیز نا بڑی وہ ایک دلکشی سی مجھے محسوس ہوئی 16-17 سال کی عمر میں، کہ ہم جب کسی دوسرے صوبے میں یا دوسری زبان کے علاقے میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں عجیب ہر طرح کی چیز جو ہے، مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہاں کی مہمان نوازی نے مجھے خاص طور پہ مجھے جو یاد آتی ہیں چیزیں، کہ سندھ کی مہمان نوازی نے بالخصوص مجھے بہت متاثر کیا۔ سندھ میں جہاں کہیں بھی ہم گئے، ڈاکٹر منور صاحب کے گھر سے لے کے سندھ کے جہاں جہاں بھی جن جن دوستوں سے ہم لوگ ملے، جہاں جہاں ہمارا قیام ہوا، تو سندھ کے دوستوں کی مہمان نوازی نے مجھے اکسایا کہ میں سیاحت کے سفر پر گامزن ہو جاؤں، اور جی یہ سلسلہ ماشاءاللہ تب سے جاری و ساری ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اچھا، سیاحت کیا ہیں اور اس کے جو ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ سیاحت بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسیرو فی الارض، سیرو فی الارض۔ میں چونکہ قاری حافظ نہیں ہوں، شاید میرے تلفظ میں کچھ غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میری دنیا کو دیکھو۔ تو اسی طرح سے جب ہم غور کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر، یا ہمارے جو اولیاء اللہ گزر چکے گزشتہ زمانوں میں ان کی زندگیوں پر، تو آپ غور کیجئے گا کہ اکثر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام جو ہمارے گزرے ہیں، ان کی پیدائش کے علاقے اور ہیں، جبکہ ان کا وصال جو ہے وہ سینکڑوں میل دور کسی اور علاقے میں، کسی اور ملک میں، یا کسی اور دھرتی پر ہوا۔ تو بیسیکلی سیاحت جو ہے یہ اللہ کے حکم کی ہی کہہ لیں کہ ایک کتابہ داری میں اللہ تعالیٰ کی دنیا کو
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورتیوں کو جو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، میدان، دریا، صحرا، آبشاریں، نہریں، دریا، سمندر، یہ چیزیں بنائی ہیں، ان کو دیکھنے کا نام سیاحت ہے۔ لیکن اس سے بھی میں اگر اوپر جا کے بات کروں تو ہمیں سیاحت کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں یا سمندر پہ ضرور پہنچیں یا ضرور پہاڑوں تک پہنچیں۔ ہمارے گھر کے ارد گرد جو خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کو بھی ہم اگر جا کے شوق سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا کے کچھ ٹائم، کچھ لمحے گزارتے ہیں، اس کا نام بھی سیاحت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی زندگیوں اور ہمارے جو اولیاء ہیں ان کی زندگیوں میں سیاحت کا بڑا عمل دخل رہا۔ اسی طرح سے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، روحانی طلبہ جماعت کے جو قائد ہیں، رہبر ہیں، خواجہ محمد طاہر عباسی بخشی نقشبندی، جن کو ہم بڑے محبت سے سجن سائیں کے نام سے پکارتے ہیں، تو چونکہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے وارث بھی ہیں، تو ان کی ذات کے اندر میں نے سیاحت کا بڑا شوق دیکھا۔ کافی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ سیاحت صرف اور صرف سیاحت کی غرض سے مختلف علاقوں کا انہوں نے وزٹ کیا۔ شمالی علاقہ جات میں بھی وہ گئے، اندرون سندھ انہوں نے کافی وزٹس کیے، تبلیغ سے ہٹ کے صرف اور صرف سیاحت کے پرپس سے۔ آپ لوگوں کو سب کو علم ہوگا، اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیر و مرشد کا شوق سیاحت جو ہے وہ ماشاءاللہ عروج پر ہے، اور وہ اپنی زندگی کے جو بہت ہی قیمتی، ظاہر ہے اولیاء کے قائدین کے لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس میں سے ٹائم نکال کر وہ ضرور سیاحت کرتے ہیں، ضرور نکلتے ہیں، ضرور وہ اچھی جگہوں پر، خوبصورت جگہوں پر پہنچتے ہیں۔ تو بس اسی چیز کا نام سیاحت ہے جی۔ اور اگلی بات جو آپ نے کہی کہ سیاحت کے ہماری زندگیوں پہ اثرات کیا ہیں، تو مجھے اپنے پیر و مرشد کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں، سائیں قبلہ سائیں جعفر صادق طاہر صاحب، جو جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے مرکزی صدر بھی ہیں، تو ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لا رہے تھے طاہری فاؤنڈیشن سیالکوٹ میں۔ تو ہوا یہ کہ سائیں کی فلائٹ جو تھی وہ ڈیلے ہو گئی، کچھ 6 سے 7 یا شاید اس سے بھی زیادہ کچھ گھنٹوں کا ڈیلے ہو گیا۔ سائیں کو کافی سارا ٹائم کراچی ایئرپورٹ پہ گزارنا پڑا، اور ہم یہاں سیالکوٹ میں سائیں کے منتظر تھے۔ تو جب سائیں کمرے میں انٹر ہوئے، سیالکوٹ پہنچ کے، تو میں اور ایک اور دوست وہاں تھے، تو میں نے سائیں سے عرض کی کہ سائیں آپ کو کافی زحمت کا سامنا ہوا ہوگا، آپ کو 5 گھنٹے ایکسٹرا جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ویٹ کرنا پڑا ہے۔ تو سائیں نے مجھے بڑے خوبصورت سا جواب دیا جس کو میں نے اپنے پلے باندھا ہوا ہے، اور آج میں آپ دوستوں کو بھی وہ بات ان کی سناتا ہوں۔ تو سائیں نے کہا کہ احسان، میں ہر وقت نا اچھے کی امید کرتا ہوں، اور ہر وقت اپنے آپ کو بہت برے حالات اور معاملات کے لیے تیار رکھتا ہوں، تو اس لیے مجھے کبھی بھی سفر کی دشواریاں یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ الجھن نہیں دیتے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاحت کے جو ہماری زندگی پہ سب سے بہترین اثرات ہیں، ان میں ایک جو سب سے بڑا اثر ہے وہ سیاحت ہماری زندگی میں برداشت کا ایک عنصر پیدا کر دیتی ہے، ہمارے رویوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں۔ اور جیسے ہمارے حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں مد اللہ العالی نے 6 نکاتی ایک ہمیں ترجیحاتی ایجنڈا دیا ہوا ہے، جس میں صحت ہے، تعلیم و ہنر ہے، تجارت ہے، ماحول اور برداشت، اور ٹیکنالوجی سے زیادہ جو ہے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حضرت کے حکم جو ہیں یہ 6، ان میں جو برداشت ایک انہوں نے فرمایا ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی بنیاد برداشت ہے، اور اگر کسی نے برداشت سیکھنی ہے تو اس کے لیے سیاحت اور سفر بہترین یونیورسٹی ہے۔ سیاحت کا چونکہ سارا کا سارا دار و مدار سفر پر ہے، اور سفر یقیناً آپ نے بھی اور سب سننے والوں نے بھی زندگی میں بارہا کیے ہوں گے، اور سفر ہو اور سفر میں کچھ نہ کچھ دشواریاں نہ ہوں یہ ممکن نہیں۔ تو سفر جب آپ کرتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہیں، اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، اپنے سارے علاقے کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، تو جب آپ دوسرے علاقوں میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا، آپ کو اپنی مرضی کا بستر نہیں ملتا، ایون آپ کو اپنی مرضی کی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، آپ کو اپنی مرضی کے موسم نہیں ملتے۔ جیسے ہم سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں یہ درمیانے موسم کے عادی ہیں، نہ بہت زیادہ یہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے، نہ یہاں پہ بہت زیادہ شدید سردی ہوتی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال فیبرری میں ایران کا میں نے سفر کیا، تو ایران کے سفر کے دوران مجھے ایک رات ٹھہرنا پڑا ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ اس دن بھی برف باری ہو رہی تھی۔
تو میرے لیے وہ بڑی شدت کا موسم تھا. میں چونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہوں برف باری والے موسم کے لیے, میری جسم جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا اس طرح کے موسموں کو فیس کرنے کے لیے. تو پھر اس موسم میں ممکن ہے کہ جو وہ لوگ ہیں مقامی لوگ, ان کے لیے ہلکے پھلکے بستر کافی ہوتے ہوں گے, لیکن مجھے اس موسم میں بڑا ایک چاہیے تھا گرم اور گداز سا بستر. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں مجھے مل پایا. میزبان کے لیے وہ کافی تھا جو اس نے مجھے دے دیا. تو پھر برداشت کر کے اپنے آپ کو سنبھال کے جب آپ وقت گزارتے ہیں تو وہی وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر برداشت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سیاحت کا جو ہماری زندگی پہ سب سے خوبصورت اثر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ برداشت ہے. ہمیں برداشت سکھانے کے لیے سیاحت جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی سیاحت جو ہے, سیاحت ایک بہترین یونیورسٹی ہے. سیاحت جو ہے, سفر جو ہے وہ, میں نے ایک بہت بڑا ایک قول سنا ہوا ہے کہ 100 کتابیں پڑھنے سے انسان اتنا علم نہیں سیکھتا جتنا 100 کلومیٹر یا 100 میل سفر کرنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے جیسے ہمارے پاس علم کی روشنی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے جو ہماری زندگی ہے اس میں شعور بڑھتا جاتا ہے, اس میں بہتری آتی جاتی ہے. تو جی سیاحت ہماری زندگی پہ بہت سے طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم صحت کی بات کریں تو سیاحت میں چونکہ آپ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں, سیاحت میں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے, سیاحت میں آپ کو زیادہ حرکت کرنی پڑتی ہے, سیاحت میں مختلف طرح سے آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو سیاحت ہمیں جو ہے وہ میڈیکلی بھی فزیکلی بھی فٹ رکھتی ہے. سیاحت میں اپنی اگر آپ کو بات بتاؤں تو میری جب عمر 30 سال کو پہنچی تو مجھے بلڈ پریشر کا ایشو ہو گیا. تو سیالکوٹ کے یہاں مقامی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ٹیبلٹ لکھ دی اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے ڈیلی یہ ٹیبلٹ مطلب ایک ٹائم روزانہ یہ ٹیبلٹ ساری زندگی استعمال کرنی ہے. تو مجھے لگا کہ 2 4 5 دن 10 دن یا مہینہ میں نے وہ ٹیبلٹ کھائی. تو اس کے بعد میں ایک سفر پہ نکل گیا, جو سفر میرا تھا کوئی 8 سے 10 دنوں کا. جب میں سفر پہ گیا تو میں اپنی دوائی اپنے ساتھ لے گیا. 1 2 دن میں نے وہ دوائی کھائی بھی سفر میں, لیکن بعد میں مجھے اس دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں جیسے جیسے سفر چلتا گیا, سفر ہوتا گیا, آگے بڑھتا گیا, تو وہ میرا جو بلڈ پریشر کا سلسلہ تھا وہ نارمل سے نارمل ہوتا چلا گیا. تو ہوا یہ کہ جب میں سفر سے واپس آیا تو غالباً 1 1.5 2 مہینے مجھے اس ٹیبلٹ کی نہ ضرورت پڑی اور نہ ہی میری طبیعت خراب ہوئی. تو اس کے بعد سے مجھے لگا کہ میں بجائے اس کے کہ میں بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتا پھروں, تو میں نے سیاحت کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا. اس روٹین میں میں نے پاکستان کے تقریباً سارے صوبوں کا سفر کیا. سارا پاکستان تو خیر میں نہیں دعویٰ کر سکتا, کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا. پاکستان ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور بہت بڑا ملک ہے. ہر پاکستان کے ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں, بلکہ ہر ٹاؤن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرتی خوبصورتیاں رکھی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سیاحت کے حوالے سے بڑا ہی ایک شاندار ملک ہے, جس میں سیاحت کا اللہ تعالیٰ نے سیاحت کے جو شوقین لوگ ہیں, جو چیزیں ہیں, جو جگہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہر رنگ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب پہاڑ دیے ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پتھریلا اور بڑا خوبصورت لینڈسکیپ والا بڑا ہی جادوئی قسم کی لینڈسکیپ. مجھے ذاتی طور پہ جو علاقہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے وہ بلوچستان ہے. بلوچستان کی خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے پنجاب کو عطا کی ہیں, اپنا پاکستان کو عطا کی ہیں. سندھ کی جو ہریالیاں ہیں اور کچھ جگہوں پہ سندھ میں ویرانیاں ہیں, اور سندھ میں جو بہتا ہوا دریائے سندھ ہے, یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے. پنجاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت میدان, پہاڑ, دریا, نہریں, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہیں. پھر آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں تو وہ تو ویسے سیاحت کے حوالے سے اور قدرتی خوبصورتیوں کے حوالے سے ایک بڑا زرخیز صوبہ ہے. اس طرح گلگت بلتستان آپ جب چلے جاتے ہیں تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہی قسم کی دنیا آباد کی ہوئی ہے, جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال لاکھوں سیاح, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, لوگوں کے علم میں نہیں کہ پاکستان میں ٹورزم کا لیول اس وقت کیا چل رہا ہے. پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقوں میں وزٹ کرنے کے لیے ہر سال پوری دنیا سے ماشاءاللہ سے لاکھوں سیاح آتے ہیں. چونکہ وہ لوگ اسلام آباد تک پہنچتے ہیں, اسلام آباد سے پھر بائی ایئر گلگت بلتستان چلے جاتے ہیں, تو ہمارا انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. تو جب بھی آپ جائیں گے گلگت بلتستان سائڈ پہ تو آپ کو سینکڑوں لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے وہ سیاحت کرتے نظر آئیں گے. تو بہرحال جی, سیاحت جو ہے, جو موضوع ہے آج کا, میں اس پہ واپس آتا ہوں.
سیاحت براہ راست ہماری زندگیوں پہ اثر کرتی ہے، ہمیں شعور دیتی ہے سیاحت، اور شعور جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی انسان کے پاس موجود صحت کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. تو صحت جو سب سے بڑی دولت ہے وہ بھی سیاحت اس کو بھی بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو باقی اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جب ہم مختلف اقوام سے ملتے ہیں، میں جی بھی جی جیسے آذربائیجان تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2019 میں، تو میں اسٹک کے ساتھ چلتا تھا، تو اسٹک کے ساتھ ہی میں آذربائیجان چلا گیا جو رشیا سے آزاد ہوا ایک ملک ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس قوم کی نیچر کو دیکھ کر کہ میں جیسے ہی روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو پورا روڈ پہ ٹریفک بالکل بلاک ہو جاتی تھی. اور پہلی دفعہ مجھے لگا شاید یہ غلطی سے ہو گیا یا کوئی ایک بندہ ایسا تھا جس کی وجہ سے ساری گاڑیاں رک گئی ہیں. تو پھر جب مجھے تجربہ ہوا تو بار بار ہر جگہ پہ یہی چیز دیکھنے کو ملی کہ جب بھی کوئی بھی ایسا شخص جس کو کوئی جسمانی معذوری ہے وہ جب بس میں سوار ہوتا ہے تو بس میں اس کے لیے بہت سی سیٹیں خالی کر دی جاتی ہیں فوراً. وہ ٹرین میں سوار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی مرضی کی پہلے تو سیٹیں مختص کر رکھی ہیں بسوں میں، ٹرینوں میں، وہاں کی انتظامیہ نے. یہاں پر بھی ہمارے پاکستان میں جو ہماری ٹرانسپورٹ کمپنی جیسے لاہور میں میٹرو بس سروس ہے یا اورنج لائن ٹرین چلی ہے، تو وہاں پہ تو یہ چیزیں سیکھنے کو ملی کہ یار ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو فزیکلی کچھ ان کے اندر کمیاں ہیں یا فزیکلی ڈسیبلٹی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ ڈسیبل ہو گئے. تو یہ چیزیں ساری سیکھی میں نے سیاحت سے. جو بھی دوست ہمارے سیاحت کا شوق رکھتے ہیں، اور سیاحت میں سمجھتا ہوں بات معذرت سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، جی سیاحت ایسا شوق ہے جو ہر انسان کے اندر بے شک تھوڑا ہو یا زیادہ ضرور موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ اپنے جو خوبصورت نظارے ہیں ان کی محبت رکھی ہوئی ہے، اور کوئی بھی انسان میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسا ہے جس کو سیاحت کا موقع ملے یا وہ سفر کرے اور سیاحت کرے تو اس کو خوشی نہ ملے. تو اس لیے جی یہ جو آج کا آپ کا موضوع بڑا خوبصورت آپ لوگوں نے چنا، میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. روحانی طلبہ جی جماعت بہت کی شکریہ آپ جو کا. میڈیا ٹیم ہے ساری، تو بڑا اچھا لگا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے، اور امید ہے کہ میری باتیں جو ہیں وہ ہمارے دوستوں کے لیے اور اسپیشلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے علاقوں میں برانچز کے بچے بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو چھوٹے علاقوں سے ہیں اسپیشلی، ان کے لیے کچھ موٹیویشن کا باعث بنیں گی یہ باتیں. جی جی بہت تو شکریہ. اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو سلامت رکھے. ہمارے مرشد کریم جو ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں ہمارے جو رہنما ہیں اور جن کی رہنمائی میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، آمین ان کا آمین. سانہ تا قیامت سلامت رہے، اور ہماری جو نسبتیں ہیں یہ آخری سانس تک ہماری سلامت رہیں. جی بہت شکریہ احسان مبارک صاحب، آپ نے ہمیں لاہور سیالکوٹ سے جوائن کیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی جانب سے، اور روحانی طلبہ جماعت RTJ میڈیا ٹیم آپ کی شکر گزار ہے.